ایک اور فرقہ بد مذہبوں کا جس کو کہتے ہیں سلو کلی. کیا کہتے ہیں؟ سلو کلی. وعلیکم السلام. کسے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلو کلی. سلو کلی. یہ نام آپ کے لیے اگرچہ نیا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم پہلے بار آپ پڑھ چکے ہیں. سلو کلی کا مطلب ہے ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کے ساتھ. ہر ایک. آرام سے بیٹا، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. جمل چھوڑ دو تم اسے. سلو کلی کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو. ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اپنا مطلب نکالو. اس کو لبرل بھی کہتے ہیں، سیکولرزم بھی کہتے ہیں. سیکولر یہ تمام نام اسی سلو کلی کے زمرے میں آتے ہیں. اس کا موٹا سا مطلب یہ ہے، جیسے آپ نے سوال بھی پوچھا تھا اور بتایا کہ جو کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، یہ اصل میں سلو کلی ہے. سب ٹھیک ہیں، یعنی دین کے حوالے سے سب ہی ٹھیک ہیں معذاللہ. تو یہ سلو کلی جو ہیں یہ پیداوار اصل میں تمام اسی تعلیم کا چربہ ہے. یہ جو انگریزی تعلیم ہے نا، اسی کا چربہ ہے یہ سلو کلی. اور سیکولر جو لفظ ہوتا ہے، یہ لفظ عام آپ سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا اخباروں میں، رسائل و جرائد میں. سیکولر کا معنی ہوتا ہے لا دین حکومت. کیا معنی ہوتا ہے؟ لا دین حکومت. یعنی دین علیحدہ ہے اور حکومت علیحدہ. یہ سیکولر ہے. اور ہمارا جو ملک علیحدہ ہوا تھا اس کی بنیاد بھی سیکولر تھی. اسی لیے تو اب حکومت کا معاملہ علیحدہ ہے اور مذہب کا علیحدہ ہے. تو یہ سیکولر نظام ہے ہمارا جو چل رہا ہے، ہمارے اوپر مسلط ہے. تو اس حوالے سے اب ہم 4 طبقے سمجھیں گے جو انگریز نے بنائے ہیں دین اسلام کے نظام کو روکنے کے لیے، کہ اسلام کی طرف یہ قوم نہ آئے اور انہیں فتنوں میں گھومتی رہے. وہ 4 طبقے کون سے ہیں؟ ایک طبقہ ہے جسے کہتے ہیں مذہبی طبقہ. مذہبی طبقہ. وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ تبلیغی جماعت والے اور یہ اگر ہری پگڑی والے، یہ وہ طبقہ ہے. یہ کبھی سیاست کی بات نہیں کریں گے، یعنی قانون اسلام کے کی نظام کی بات نہیں کریں گے. ایک یہ طبقہ ہو گیا کہ جو مذہبی ہیں، سیاسی نہیں. دوسرا وہ طبقہ ہے جو جمہوریوں کا ہے، جن کو یہ سیاسی کہتے ہیں، ووٹوں والے. یہ سیاسی اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ سیاست جو ہے یہ اسلام میں ہے. سیاست اور اسلام ایک چیز ہے. اصل میں جمہوریت جو ہے یہ اسلام کے مخالف ہے. سیاست جو ہے یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار تھا. سیاست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگہبانی کرنا. کیا معنی؟ نگہبانی کرنا. وہ حدیث پاک کبھی آپ نے سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جتنی جس کی طاقت ہے اتنا ہی وہ سیاسی ہے، یعنی نگہبان ہے.
ماں باپ ہیں تو وہ اولاد کے سیاسی ہیں، اولاد کے نگہبان ہیں، گھر کا سربراہ ہے تو وہ پورے گھر کا سیاستدان ہے. سمجھ آئی؟ تو اصل میں جمہوریت جو ہے، یہ جمہوری جو ہیں اصل ان کو جمہوری کہنا چاہیے، سیاسی نہیں کہنا چاہیے. لیکن عرف عام میں اب یہ لفظ ہی اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ وہی سیاست کو ادھر لفظ کو لا کر بدنام کر دیا. تو سیاست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگہبانی. دین، جان، مال، نسل اور فصل، ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا یہ اسلام کی سیاست ہے. دین اسلام کا جو قانون ہے وہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرتا ہے، پھر مسلمانوں کے جان مال عزت کا محافظ ہوتا ہے. یہ اسلام کی سیاست ہے. اور یہاں جو جمہوریت ہے یہ اسلام کے مقابلے میں، تو یہ طبقہ دوسرا ہے جو کہتے ہیں ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ایک کہتا ہے ہمارا مذہب سے تعلق نہیں، دوسرا کہتا ہے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں. 2 طبقے ہو گئے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ووٹوں کے پیچھے سب کے ساتھ مل جاؤ. یہ وہ اصول و کلی آ گیا تیسرا طبقہ. اور چوتھا سمجھ لیں حق والا ہے کہ جو ان تینوں کے مخالف ہے. سمجھ آئی؟ یہ فتنوں میں ہی یہ ساری چیزیں انہی میں بند ہیں. تو یہ اتنی بات آج کے لیے ایک یعنی فرقے جو ہیں ان کے حوالے سے اصول و کلی اور مذہبی اور غیر سیاسی وغیرہ جتنے ہیں یہ دین سے بیزار ہیں. نام دین کا لیتے ہیں، کام بین کا کرتے ہیں. بین شیطان بجاتا نا، تو دین کا نام یہ لیں گے کام بین کا کریں گے. نام رحمان کا لیں گے کام شیطان کا کریں گے. تو ان تمام سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے. تو اگلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان کو دہرائیں گے اور جو کچھ پڑھا ہے مختصر اس کو دہرائیں گے. تو سب سے پہلے لفظ ایمان جو ہے یہ کس لفظ سے بنا ہے؟ آمنا. آمنا کا معنی کیا پڑا تھا؟ امن میں آ جانا. امن میں آ جانا. یعنی بندہ جب ایمان کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے دل سے اور ایمان پہ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جہنم جیسی بری جگہ سے وہ امن میں آ جاتا ہے. اس لیے اسے ایمان کہتے ہیں. یہ تو تھا ایمان کا لفظ کس لفظ سے بنا. اب اگلی بات ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یقین. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یقین. اور یقین کے درجے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3. ہمیں کون سا درجہ حاصل ہے؟ پہلا علم الیقین. علم الیقین یہ ہمارا تمہارا درجہ ہے. یعنی علم کے ذریعے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے. یہ ہے پہلا درجہ. آ جاتا ہے بس ٹھیک. تو یہ پہلا درجہ کون سا ہے؟ علم الیقین کا. اب دوسرا درجہ ہے یقین کے حوالے سے عین الیقین. کون سا ہے؟ عین الیقین. آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ کر علم آ جانا. تیسرا درجہ ہے حق الیقین. حق الیقین. حق الیقین. تو یقین کے کتنے درجے ہو گئے؟ 3.
ایمان کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ یقین۔ یقین کے درجے کتنے ہیں؟ پہلا درجہ کون سا ہے؟ علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ اب ہمارا درجہ کون سا ہے عام مسلمانوں کا؟ علم الیقین کا۔ اب اس کی مثال سمجھیں۔ ہمیں کسی نے بتایا، یہاں آ کر اس کی مثال دے رہا ہوں تینوں درجوں کے سمجھانے۔ ہم سے کسی نے کہا کہ وہاں فلاں جگہ پہ آگ لگی ہے، تو ہمیں علم آ گیا کہ وہاں آگ لگی ہے۔ اب یہ پہلا درجہ ہے علم کے ذریعے کہ وہاں آگ لگی ہے۔ جب ہم وہاں دیکھیں گے آنکھوں سے تو یہ عین الیقین ہو جائے گا کہ واقعہ آگ جل رہی۔ اب جب اس میں ہاتھ ڈالیں گے اور وہ جلائے گی تب ہمیں حق الیقین ہوگا، کیونکہ آنکھیں نظر دھوکہ بھی کھا سکتی، ہو سکتا ہے شوبدہ ہو۔ تو جب اس کی تفش ہمیں جلائے گی، محسوس کرائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ حق الیقین۔ تو اس مثال کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا بھی یقین کے کتنے درجے؟ تین۔ تو یہ ایمان کی حقیقت کیا ہوئی؟ یقین۔ اب ایمان کے رکن کتنے پڑے ہیں؟ تین۔ کون سے ہیں؟ اب ایمان کی شرط اعظم کیا ہے؟ کفر کی ملت کا انکار، دین اسلام کا اقرار۔ کفر کی ملت کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ کون سی؟ حکومت، معاشرت کیا ہوتی ہے؟ معیشت۔ ہاں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ کون سے؟ ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے تقوی کی طاقت، زبان سے روکنا، زبان کی طاقت، دل سے برا جاننا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کی صفتیں کتنی ہیں؟ کون سی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کی نشانیاں کتنی ہیں؟ چار۔ کون سی؟ کسی کو محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو تو اللہ تعالیٰ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ دین اسلام سے پیار، کافروں سے پہچان کل میں نے بتائی بھی تھی۔ جب دل میں برائی سے نفرت ہو اور نیکی سے پیار ہو تو سمجھ لو ایمان ہے، اور اگر برائی سے محبت ہو جائے، نیکی سے نفرت ہو جائے تو ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی پہچان ہے۔ برائی سے اگر دل میں نفرت ہے، برائی سے، کفر سے، ظلم سے، جرم سے، گناہ سے اگر دل میں نفرت ہے اور نیکی سے محبت ہے تو ایمان ہے۔ اور اگر آپ کو دل میں برائی سے محبت ہے، کفر سے محبت ہے، ظلم سے محبت ہے اور نیکی سے بیزاری ہے، نفرت ہے، تو پھر ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان کی پہچان۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ پورے دین کو ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کی قسمیں کتنی ہیں؟ چلو علی اکبر تم بیٹھے بیٹھے بتاؤ۔ ایمان مطبوع، ایمان معصوم، ایمان مردود، ایمان مقبول، ایمان معقوب۔ پانچویں؟ ایمان مردود۔ اچھا جی، ہاں تم بتاؤ بلال، ایمان موقوف یہ کن لوگوں کا ایمان ہے؟
بدتیوں ہاں بدتیوں کا۔ اچھا علی تم بتاؤ ایمان مقبول کن لوگوں کا ہے؟ ایمان مقبول ہاں گناہگاروں کا۔ ایمان مطبوع یہ تم بتاؤ سہیل کن کا ہے؟ ایمان معصوم مطبوع کن کا ہے؟ کن کا؟ فرشتوں کا۔ فرشتوں کا۔ اور ایمان مردود کن کا ہے؟ صداقت زین شابش کن کا؟ منافقوں کا۔ ایمان معصوم کن کا ہے وقار؟ تنویر شابش کن کا؟ نبیوں کا۔ نبیوں کا۔ ایمان کے متعلقہ یہ باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اب ان میں آخری بات اور ہم اضافہ کر رہے ہیں تاکہ یہ اتنے وقت سے ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، پہلے جو کچھ پڑھا الحمدللہ آپ نے ذہن میں رکھا۔ اب آخری بات اس میں وہ ہے، وہ فیصلہ کن ہے، جو ہم نے بتایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہاں اسی سے متعلقہ یہ بات ساتھ ذہن میں ہو کہ پورے دین کو دل سے ادب کے ساتھ سچا ماننا اور طاقت کے مطابق عمل کرنے کا دل میں جذبہ ہونا، دل میں جذبہ ہونا، کیونکہ اگر دل میں عمل کرنے کا جذبہ نہیں تو پھر تو ہم مذاق کر رہے ہیں، جیسے ہمارا مذاق عام معاشرے میں چل رہا ہے۔ اب دل میں اگر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ منافقت ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، سمجھ آ گئی؟ پورے دین کو ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا اور دل میں طاقت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ہونا، یہاں ایمان ہمارا ایمانیات جو ہے وہ مکمل ہو گیا، یعنی ایمان جو ہے۔ اور کوئی بات اس میں رہ تو نہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایمان سے متعلقہ، سمجھ آ گئی؟ یہ ایمان یاد ہے۔ علی بیٹا خاموش ہو، بیٹھو، شاباش، خاموش، ادھر ہو کر بیٹھو۔ تو اب یہ جو ہمارا ہے سبق آج کا ایمان سے متعلقہ مکمل ہو گیا۔ اب اس بات کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں مستقل بٹھا لو، جب بھی پوچھا جائے ایمان سے متعلقہ، یہ آپ کو مولوی اور پیر جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا، پہلی بات یہ کہ ایمان کا نہیں پتہ، بقیہ باتیں تو بات میں، اور جب ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے آگے جو بھی عمل کریں کیا ہے وہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس ایمان کی معلومات کو اپنے ذہن میں جگہ دو۔ ایمان موٹی سی بات جب پوچھے بھئی ایمان کیا ہے، ماننے کا نام ہے، یعنی ایک لفظ میں اگر بتانا ہو تو کیا ہے؟ ماننا۔ ایمان کیا ہے؟ ماننا۔ جب کہیں بھئی ایمان کی تفصیل بتاؤ تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں۔ جب مطلق پوچھا جائے بھئی ایمان کیا ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہماری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے دین کی بات ہے، ہم مانتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور وہی بات کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے لے کر آئے
اس سب کو دل سے سچا مان لینا، یہ ایمان۔ اور جب اس کی ہم تفصیلات میں چلیں گے تو پھر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ ساری تفصیل ہو، سمجھ آئی بات؟ تو آخر پہ ہم بات کرتے ہوئے کہ مسلمان ہمارا نام کس کے مقابلے میں ہے؟ کافروں کے مقابلے۔ مومن کن کے مقابلے میں؟ منافقوں کے مقابلے۔ اور ہم محمدی ہیں، یہ کن کے مقابلے میں؟ یہودیوں عیسائیوں کے۔ اور ہم سنی ہیں، کن کے مقابلے میں؟ بعض مذہبوں۔ بعض مذہبوں کے مقابلے۔ اور یہاں تقریباً ہمارا سبق آج کا اتنا کافی ہے۔ کوئی اور سوال ہے؟